بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج بات کروں گا جو پی آئی اے کی جو نجکاری کا جو حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا، اس کی جو ہے وہ پی آئی اے کی جو ہے وہ بیٹنگ کرائی گئی۔ تو بیٹ سے پہلے جو ہے وہ جو سابق حکومت تھی مسلم لیگ نون اور اس کی الائز کی، اس میں فواد حسین فواد نے جو ہے اس پہ بڑی ورکنگ کی، اور یہ جو ایک کمپنی جو ہے وہ ہائر کی گئی جو اس کے پیپر ورک تیار کرے، اور کوئی 2 کے 4 ارب روپیہ اس کی فیس بھی اس کی ادا کی گئی۔ اور اب جو ہے وہ اس کی بیڈنگ کا معاملہ جو آیا، اور ویسے تو کہا گیا کہ جی 6 کمپنیز جو ہے وہ پی آئی اے جو ہے وہ خریدنے میں انٹرسٹڈ ہے، لیکن جب بیڈ کا معاملہ آیا تو ایک ہی بیڈر جو ہے وہ سامنے آیا، اور وہ تھا بلیو ورڈ کنسورشیم۔ تو یہ بلیو ورڈ والے جو تھے، انہوں نے جو ہے وہ ایک ہی جو ہے بیڈر جو ہے وہ سامنے آیا، تو حکومت پاکستان نے جو منیمم جو رکھا وہ 85 ارب روپیہ کی، اس سے اوپر جو ہے اس کی کو بولی دے۔ لیکن جو بلیو ورڈ تھی انہوں نے جو بولی دی وہ تھی 10 ارب روپیہ، اور جو انہوں نے 10 ارب لگایا وہ بھی وہیں سٹیج پہ جو سیکٹری ہیں اس سے کہا کہ یہ جو 10 ارب ہے یہ کیش کے بجائے ہمارے جو پلاٹ ہے وہ آپ ایڈجسٹ کر لیں گے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس قسم کے لوگوں کو حیرت ہے کہ وہ بیٹ کے لیے کوالیفائی کیسے کیا، کہ ایک آپ نیشنل ایسٹ جو ہے وہ بیچنے جا رہے ہیں، اور جو بیڈر ہے اس کا کوئی ایکسپیرینس ہی نہیں ہے، اور وہ جو کہہ رہا ہے کہ جو میں کیش کے بجائے جو 10 ارب جو میں نے بیٹ کی جو لگائی ہے وہ کیش کے بجائے مجھ سے وہ پلاٹ جو ہے وہ آپ لے لیں گے۔ تو اس ادارے جس کی ہم نے جو ہے خود اپنے ہاتھوں سے اس کی بربادی پھیری، وہ اس قسم کے جو ہے نان پروفیشنل لوگوں کے سے جو بیڈنگ کرا کے اس کی مزید بربادی جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے اس کی سابق حکومت جو تھی وہ خان صاحب کے دور میں، اس سرور خان جو وزیر ہوا بازی تھا، اس بندے نے ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ جی جو پائلٹ ہے پی آئی اے کہ یہ تو جو ہے وہ جعلی ڈگریوں والے، اور اس نے اس پی آئی اے کا بیڑا گر کر دیا۔ پوری دنیا سمجھ بیٹھی ہے پتہ نہیں یہ جو جہاز سارے جو اڑا رہے ہیں پی آئی اے والے یہ سب جعلی ڈگریوں والے، حالانکہ ہمارے جو پروفیشنل جو ہمارے جو پائلٹ ہے وہ تمام ایئر لائن ان کو ہاتھوں ہاتھ لیتے تھے۔ یہ اتنا پروفیشنلی ساؤنڈ جو ہے ہمارے جو پائلٹ ہے، لیکن ایک وفاقی وزیر کی ایک اسٹیٹمنٹ نے اس ادارے کا پٹھا بٹھا دیا، اور آپ دیکھیں کہ کیسے نان پروفیشنل لوگوں سے بیٹ کرائی گئی ہے۔ یہ بیٹ کیا کرائی گئی، یہ تو مزید صرف اس ادارے کی مزید رسوائی کرائی گئی ہے۔ بھائی اگر 1 کروڑ کا بھی کوئی پروجیکٹ کسی کو دینا ہو تو اس کمپنی کی پروفائل دیکھی جاتی ہے، اس کی کلاس دیکھی جاتی ہے، اس کا ایکسپیرینس دیکھا جاتا ہے۔ انہوں نے کیا دیکھا؟ اگر کوئی وزیر جو ہے وہ اگر کوئی نائل ہے تو اس نجکاری میں جو ہمارے جو ہے نا نائب ہیں، جو وزیر اعظم ہیں جو وزیر خارجہ جو اسحاق ڈار جو ہے وہ اس کو نجکاری کمیشن کو وہ لیڈ کر رہے ہیں، یعنی کہ جس بندے نے پہلے معیشیت کی بیڑا گر کیا اب سفارتکاری میں اسی طرح تباہی پھیر رہا ہے۔ وہ ابھی جو چائنیز سفیر کے ساتھ معاملہ وہ تو کسی اور ویڈیو میں بات کروں گا، اور اب یہ بیڈ کرا کے جو ہے جگہ صحیح کرائی ہے ایک نان پروفیشنل لوگ، اور وہ بھی اس نے کہا کہ 10 ارب روپیہ میرے پلاٹ جو ہے وہ ایڈجسٹ کر لے۔ تو بھائی ایک پلاٹ بیچنے والے کو کیا جو ہے وہ کوئی ایئر لائن چلا سکتا ہے؟ ایسے کیا آدمی کے حوالے ایک جو ہے نیشنل ایسٹ کر سکتے؟ تو پی آئی اے 5-10 ارب جیب سے دیں اور اس کے حوالے کریں جو پروفیشنل ہو جو اس ایئر لائن کو چلا سکے، تو اس سے وصول نہ کرے۔ اگر 6 مہینے سال مزید رہ گیا تو 100 ارب روپے کا ٹیکہ اور لگ جائے گا اس بھوکی ننگی قوم کو، کہ انڈائریکٹ ٹیکسز سے جو وصول ہوگا وہ اس کے خسارے میں دینا پڑے گا۔ تو پی آئی اے کو پروفیشنل کے حوالے کریں اور 5-10 ارب روپیہ اس کو دے کے حوالے کریں، اس قسم کے لوگوں کے حوالے جو ہے وہ نہ کیا جائے جو کبھی ٹی وی پہ بیٹھ کے، کیونکہ یہ جو ہے ایک ان کا جو ہے نا نیوز چینل بھی ہے، سنو
ٹی وی کے نام سے، وہاں بیٹھ کے کبھی یہ خلیفہ بنا رہا ہوتا ہے جی، ایک خلیفہ ہوگا، اس کا نائب ہوگا، اس کی مجلس ہو رہا ہوگی، پتہ نہیں کیا کیا، یہ وہاں ایک خلیفہ کی فیکٹری کھولی ہے یہ کہ جی مسلمانوں کا کیا قوم ہے، جمہوریت، جمہوریت تو مسلمانوں کا ہے ہی نہیں، مسلمان تو خلیفہ ہوتا ہے، تو خلیفہ بنا، پھر کوئی تجھے روکا ہے کسی نے خلیفہ بنانے سے؟ وہاں ایک خلیفہ بنانے کا ایک علادہ سا پروپیگنڈا کر رہا ہوتا ہے، اور کبھی وہ جو ہے نا وہ اپنے جو ہے وہ سوسائٹی کے پلاٹ بیچنے کے لیے جو ہے نا وہ ایک فارمولے بتا رہا ہوتا ہے کہ جی پاکستان کا جو قرضہ ہے یہ تو کوئی مسئلہ یہ میں اکیلا اتار سکتا ہوں، اور اس کا پھر فارمولہ بتاتا ہے کہ جی باہر جو ہے نا یورپ میں کتنے لوگ بیٹھے ہوئے، کتنے لاکھ ہیں، اگر سارے ایک ایک لاکھ روپیہ، ایک ایک لاکھ ڈالر، ایک ایک لاکھ ڈالر بھیجیں تو پاکستان کا جو ہے نا قرضہ اتر سکتا ہے۔ وہ پھر باقاعدہ بتاتا ہے کہ جی اتنے لوگ ہیں باہر، 1 لاکھ ڈالر سے ملٹیپلائی کریں، اتنے ارب ڈالر ہو گیا، اور پاکستان کا یہ قرضہ ہے، یہ میں نے اتار دیا۔ یعنی کہ یہ پاکستان کا قرضہ اتارنے کے چکر میں اصل میں جو ہے یہ اپنے پلاٹ بیچنا چاہتا ہے۔ تو اس قسم کے نوسرباز لوگ جو ہے ان کے حوالے اپنا نیچرل ایسٹ کر رہے، پہلے اس کو ایک چینل دے دیا اور وہاں عوام کو یہ مس گائڈ کر رہا ہے۔ اب ایسے نان پروفیشنل کے حوالے ایک جو ہے ایئر لائن کرنے جا رہے ہیں، تو حکومت سے بھی جو مجھے گلا نہیں، مجھے گلا تو اپنے ان اس بیوروکریٹوں سے، ان نوروں سے، کہ یہ اتنے احمق ہیں کہ اس بندے کو بیٹ کرنے کیسے دی، اس کو کوالیفائی کس نے کیا؟ اس بندے کی تو لترول اور چھترول ہونی چاہیے اس بیوروکریٹ کی، جس نے اس بندے کو جو ہے وہ کوالیفائی کیا، اور جس نے اس جو ہے رئیس ہے جو تھی پی آئی اے کی، وہ بھی ڈبو دی کہ جی میں 10 ارب دوں گا اور وہ بھی اس کے بدلے پلاٹ رکھ لیں گے۔ یار اس سے زیادہ اپنے امیداروں کی اور کیا رسوائی کرائیں گے؟ تو پی آئی اے کو اس کو جو ہے نا جیب سے دے کے اس کو کسی کے حوالے کرے، لیکن پروفیشنل کے حوالے کرے، اور کوشش کی جائے کہ لوکل انویسٹر ہو۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ ہم یہاں پہ جو ہے ہم کسی کو جو ہے نا وہ بزنس جو ہے وہ کرنے ہی نہیں دے رہے۔ ہم کہہ رہے ہیں جی باہر سے کوئی آئے جو ہے نا انٹرنیشنل جو ہے نا وہ آنا چاہیے انویسٹر۔ بھائی اگر وہ آئے گا تو وہ ایک دفعہ انویسٹ کرے گا، پھر ساری زندگی یہاں سے ڈالر کی شکل میں وہ اپنا پرافٹ باہر لے کے جائے گا۔ تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ یہاں ہمارا لوکل انویسٹر ہو، اس کو جیب سے دے کے اس کے حوالے کریں۔ صرف ایک ہی شرط ہو کہ جو ملازمین ہیں ان کو فی الحال نہ چھیڑا جائے، لیکن کم از کم پروفیشنل لوگوں کے جو ہے حوالے اب اگر کرنی ہے نجکاری ہے تو وہ کرے۔ اس قسم کے نان پروفیشنل لوگوں کے حوالے کر کے یہ مزید رسوائی کا جو ہے باعث نہ بنائے۔